اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان کے خلاف ایک اور سازش سر اٹھا چکی ہے اور اب پارٹی کے اندر سے بغاوت کی دوسری آواز اٹھی ہے۔ اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب نے بات کی تھی، آج گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب نے کھل کر کچھ باتیں کی ہیں۔ چودھری محمد سرور صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم بنوایا تھا، انہوں نے ہی جناب عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا ہے، لیکن کیسی عجیب بات ہے کہ جو دوسروں کو وزیر اعظم بنواتا ہے وہ خود گورنر بننے کے لیے کتنے ترلے کرتا ہے۔ تو یہ آج ہم کچھ معاملات پہ کھل کر گفتگو کریں گے اور آپ کے سامنے ایک منظر نامہ رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں دراصل ہونے کیا جا رہا ہے۔ چودھری محمد سرور صاحب دراصل جو قوتیں ان کو لے کے آئی تھیں وہ قوتیں اس وعدے اور ارادے کے ساتھ انہیں لائی تھی کہ انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنایا جائے گا، لیکن جو پرفارمنس اور جو ٹارگٹ چودھری سرور صاحب کو دیا گیا تھا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے۔ چودھری محمد سرور صاحب جب مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان تشریف لائے تو مسلم لیگ نون نے انہیں پنجاب کا گورنر بنایا۔ کہا تو یہ جا رہا ہے اور چودھری صاحب بھی برملا اس کا کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے سے صاف پانی معاملے پہ ان کا اختلاف ہوا تھا، ان کا لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ دراصل چودھری سرور صاحب مسلم لیگ نون کے اندر اپنے گروپ اسٹیبلش کرنے جا رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے کچھ میٹنگز بھی کی، کچھ لوگوں سے باتیں بھی کی، تو مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس بات کا علم ہو گیا، جس کے بعد چودھری سرور صاحب نے جب استعفیٰ دیا، ادروائز میاں نواز شریف جتنے قریب تھے چودھری سرور صاحب کے، یہ چودھری سرور صاحب جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کی بھی انہیں آشیرواد تھی، جو مقامی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی آشیرواد بھی تھی، بلکہ وہی ان کو لے کے آئے تھے، تو یہ صلح ہو سکتی تھی، لیکن معاملہ یہ نہیں تھا۔ اگر صرف شہباز شریف صاحب اور چودھری سرور صاحب کے اختلافات ہوتے تو محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو دور کرا لیتے۔ یقیناً صاف پانی فراہم کرنا کسی بھی گورنمنٹ ہو، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، تو کوئی بھی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے۔ ہر جماعت کی یہ خواہش، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکے تاکہ اگلے انتخابات میں جو بھی انتخابات آئیں وہ اس میں ووٹ لے سکیں۔ تو یہاں پر چودھری صاحب کا تھوڑا سا آرگومنٹ اس لیے ڈھیلا ہے کہ شہباز شریف صاحب خود چونکہ ان معاملات میں کافی ایکٹیو بھی تھے، تو گورنر صاحب کچھ اپنا کرنا چاہ رہے تھے، اپنا گروپ ایک اسٹیبلش بنانا چاہ رہے تھے، مسلم لیگ نون کے اندر ایک پریشر گروپ بنانا چاہ رہے تھے، جس کی شاید انہیں ٹاسک دیا گیا تھا، کیا وجہ تھی وہ اس میں ناکام رہے اور انہیں مسلم لیگ نون سے الگ کر دیا گیا، اور انہوں نے بظاہر تو ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو پھر وزیر اعظم عمران خان کا اختیار تھا کہ وہ ان کو عہدے سے الگ کر دیتے، تو اس لیے چودھری صاحب نے استعفیٰ دے کر عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے۔ چودھری محمد سرور صاحب جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب سے سینیٹر منتخب کروایا، وہ سینیٹ کے ممبر بنے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پھر وزیر اعظم عمران خان نے ان سے سینیٹ کا استعفیٰ دلوا کر انہیں پھر سے پنجاب کا گورنر بنایا۔ اب چودھری محمد سرور صاحب کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کافی دیر سے ایکٹیو تھے کہ وہ اپنا ایک پریشر گروپ بنائیں، جس کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کے اندر بیٹھے کچھ اہم عہدوں پر بیٹھے کچھ لوگ، جہانگیر ترین صاحب، یہ سارے لوگ ایک رابطے میں ہیں، اور اس میں چودھری برادران بھی شامل ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب بھی شامل ہیں، اس میں چودھری نثار علی خان بھی لوپ میں ہیں۔ تو ایک نیا گروپ بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ایک نئی سیاسی جماعت کی تخلیق ہو رہی ہے، اس کے کل پرزے بنائے جا رہے ہیں، اور جہاں فیکٹری میں یہ چیزیں ساری بنتی ہیں اس فیکٹری میں تمام جو خام مال ہے وہ اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور اب اس خام مال کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، وگرنہ چودھری محمد سرور صاحب کو آج یہ باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کیوں چھوڑی تھی، اور انہیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر شہباز شریف سے ان کا جھگڑا نہ ہوتا تو وہ آج بھی مسلم لیگ نون کا حصہ ہوتے۔ یہ پیغام اس سے عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پیغام دراصل عمران خان صاحب کو دیا ہے چودھری محمد سرور صاحب نے،
اور ان قوتوں کو جو ان کو باہر سے لے کے آئی تھیں کہ بھائی اب میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، اب جو فیکٹری ہے اس کو خام مال کو اکٹھا کر کے ایک نیا سیاسی پتلا بنایا جائے جس میں روح پھونک کر اس کو پھر سے عوام کے سامنے متعارف کرایا جائے۔ چودھری محمد سرور صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنوایا ہے۔ تو کیا عجیب بات ہے کہ خود جن کو وہ وزیر اعظم بنواتے ہیں وہ انہیں گورنر بنا دیتے ہیں۔ کیا حسن اتفاق ہے۔ صاحب وہ خود کیوں نہیں آپ کو وزیر اعظم بناتے، جو آپ کو یہی کہہ کر آئے تھے کہ ہم آپ کو بڑے اہم عہدے دیں گے اور پھر اس پر آپ ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ چودھری محمد سرور صاحب پرائیویٹ محفلوں میں اور پرائیویٹ آف دی ریکارڈ گفتگو میں کھل کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کر چکے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف پر کھل کر تنقید کرتے ہیں پرائیویٹ محفلوں میں، اپنے دوستوں میں، اور ایک پورا اسٹیبلش گروپ، اس وقت تک تقریباً جہانگیر ترین گروپ کو ملا لیا جائے تو 35 سے 40 ارکان کا گروپ جو ہے وہ چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ ہے، کہا یہ جا رہا ہے۔ اب جب وقت آئے گا، جب پنڈورا باکس کھلے گا اور بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ چودھری محمد سرور صاحب کے ہاتھ تھام کر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بظاہر ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً 35 سے 40 ارکان ایسے ہیں جو چودھری محمد سرور صاحب کے ساتھ ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت، اس کو پیٹریاٹ، پی ٹی آئی پیٹریاٹ کا نام دیا جاتا ہے یا پھر کوئی اور نام دیا جاتا ہے، ابھی یہ نام زیر غور ہیں۔ اس میں جہانگیر ترین صاحب ہوں گے، اس میں چودھری محمد سرور صاحب ہوں گے، اس میں ابھی کے سٹنگ گورنمنٹ کے وزیر اعظم انتہائی اہم عہدے پر فائز ایک وفاقی وزیر، جو کہ اکثر آج بھی بڑی بڑی گفتگو کر رہے تھے، اسی سائڈ سے تعلق ہے، جنوبی پنجاب سائڈ سے ان کا بھی تعلق ہے، وہ بھی اس کا ممکنہ طور پر حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک صاحب جنہوں نے ابھی وزارت سے استعفیٰ دیا ہے، پنجاب کی وزارت سے، اور انہوں نے اپنی اس کو ذاتی مصروفیت قرار دیا ہے، وہ بھی اس نئے گروپ کا حصہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ناراض اس لیے ہیں کہ وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے تکڑے امیدوار تھے، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور مہربان رہی قسمت سردار عثمان بوزدار پر۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپوزیشن جو کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایسی رفٹ ڈالی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ شاید یہ اتنے جلدی قریب ایک دوسرے کے نہ آ سکے۔ مولانا نے بڑے طریقے سے کام دکھایا ہے اور نون لیگ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کیونکہ اس وقت نقصان نون لیگ کا زیادہ ہو رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی ظاہر ایک صوبے میں سرو کر رہی ہے، اس کے پاس ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے، نون لیگ اس وقت کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر اگلے آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی صف بندی کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون ابھی کئی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے، وہ کس محاذ پر لڑیں گے، کیونکہ ان کے اپنے ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے، تو پہلے اس کو ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا، کیونکہ 4 وزیر اعظم کے امیدوار ایٹ اے ٹائم پیدا ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر۔ 2 کا تو ہمیں پتہ ہے، 2 سے تو وعدہ کر رکھا تھا جاتی عمرہ محل نے، ایک شاہد خاقان عباسی صاحب کو کہا تھا کان میں کہ پھر ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور پھر ساتھ ہی احسن اقبال صاحب کے کان میں پھونک مار دی گئی تھی کہ شاید اس بار ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ وہ 2 تو تھے ہی تھے، 2 اور بھی تیار ہو گئے۔ پاکستان کی سیاست میں اس وقت کافی اندر ہلچل ہے۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی مشکل نہیں ہے، ان کے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بھی بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ ہاں یقیناً مہنگائی ایک فیکٹر ہے جس کے لیے حکومت کو زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوگا، اور حکومت کے لیے سب سے ایک جو نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ مہنگائی ہے۔ اگر اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی بہتری لے کے آئی جاتی ہے، تو پھر عمران خان کو ستہ ہی خیران ہے۔ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں اپوزیشن ایسی ملی ہے کہ جو خود سے مخلص نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، راتوں کو راول پنڈی کی سڑکوں پر چھپ چھپ کے برقعے اوڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے ملاقات کے لیے، لیکن ابھی تک ان کو کوئی نہیں بلا رہا۔ ہلکی پھلکی یقیناً معاملات ہوتے ہیں، لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی مسلح افواج اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اور ایک اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مشکل ضرور کھڑی ہوئی ہے، وہ ہے کہ اب باڑ کھیت کو کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور
وہ جو بیٹھے ہوئے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے چودھری محمد سرور صاحب کو ایکٹیو ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ اب جہانگیر ترین صاحب کب ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ فیکٹری کب پروڈکشن دیتی ہے، اس میں مال تیار ہو کے مارکیٹ میں آتا ہے کہ نئی سیاسی جماعت اگلی کون سی ہوگی، کیا وہ کاف لیگ سے اتحاد کرے گی، کیا کاف لیگ اس جماعت میں ضم ہوگی، وہ کاف لیگ میں ضم ہوگے، یہ ابھی تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں اچھی خاصی ہلچل ہے، اپوزیشن کی جانب سے نہیں، خود عمران خان صاحب کے ساتھ ہی انہیں دھوکہ دینے پر تل گئے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔